وہ سفید دوپٹے میں لپٹی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں، نظریں قالین میں گڑی ہوئی تھیں۔ خالہ نے آہستگی سے اس کے کان کے قریب جا کر کہا، بیٹا قبول ہے، بول دو۔ مولوی صاحب نے پھر دہرایا، نورین بنت عبد الرشید، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ لمحہ بھر کو خاموشی رہی، پھر نورین نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ شاید صرف مولوی صاحب اور اس کے رب نے سنا ہو، قبول ہے۔ 3 بار یہ لفظ ادا ہوئے، نکاح مکمل ہوا۔ کمرے میں سب نے ایک دوسرے کو مبارک دی۔ خالہ نے نورین کے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر نورین کا چہرہ بے تاثر تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ ہفتے پہلے اس کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ نورین اپنی ماں کے ساتھ چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں وہ ابھی سکول جاتی تھی اور دن بھر اپنی ماں کے ساتھ اپنی چھوٹی سی دنیا میں مصروف رہتی تھی۔ اس کے ابا کئی برس پہلے دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ تب وہ صرف 8 سال کی تھی اور اس کی ماں نے تب سے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ نورین کو ہر خوشی اس کی ماں سے جڑی محسوس ہوتی تھی، مگر جب اچانک ماں کو سانس کی تکلیف شروع ہوئی، دوا دارو کروائی لیکن افاقہ نہ ہوا، اور جب رپورٹ آئی تو وہ الفاظ کسی موت کے اعلان سے کم نہ تھے۔ کینسر ہے آخری سٹیج پر۔ وہ جیتی جاگتی ہنستی بولتی ماں آہستہ آہستہ بستر کی قیدی بن گئی، اور ایک دن وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ نورین اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ امی پلیز اٹھیں، مجھے نہیں پتا کیسے رہنا ہے آپ کے بغیر۔ لیکن وہ وجود جو اس کی ہچکیوں کا سہارا دیتا تھا اب خاموش ہو چکا تھا۔ خالہ فائزہ جو کبھی کبھار ملنے آتی تھی تب مستقل آ گئیں۔ انہوں نے سب معاملات سنبھال لیے، تدفین، میت کے بعد کے رسم و رواج پورے کیے، اور پھر فیصلہ بھی وہی کیا جو نورین کی زندگی کا نیا موڑ بن گیا۔ نورین میرے ساتھ رہے گی اور میں اپنے بیٹے اذلان کے ساتھ اس کا نکاح کروا دوں گی، تاکہ یہ کسی غیر کے رحم و کرم پر نہ ہو۔ کسی نے نہ اعتراف کیا نہ سوال کیا، کیونکہ سب کو لگتا تھا یہ ایک یتیم لڑکی کے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ مگر کسی نے نہ سوچا کہ اس کا دل اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے۔ اور اس دن جب نکاح کے وقت سب نے اسے دلہن بنا دیکھا، وہ خود کو ایک خاموش اجنبی سا وجود سمجھ رہی تھی۔ اذلان دروازہ بند کر کے اندر آیا تو نورین کی سانس رک سی گئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، جیسے اس کا وجود خود سے چھپنے لگا۔ اذلان دھیرے دھیرے قریب آیا، بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بہت نرم آواز میں کہا، نورین تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ اذلان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، جیسے وہ شیشے کی کوئی چیز ہو جو ٹوٹ نہ جائے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی پیشانی پر لب رکھے ایک بوسہ دیا، جو ایک شوہر کی محبت کی مہر تھی۔ نورین کی پلکیں بند ہو گئیں، سانس سینے میں اٹک گئی۔ اذلان نے اس کی گال پر ہاتھ رکھا، اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ دونوں کی سانسیں ملنے لگیں، اس کی انگلیاں نورین کے کندھے پر مسلنے لگیں، جیسے وہ اسے چھو کر یقین دلانا چاہتا ہو کہ یہ صرف اس کی چاہت ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ اذلان کا چہرہ اس کے قریب آیا، وہ اس کے بالوں کو چھونے لگا، ناک کی نوک سے اس کی کنپٹی کو چھوا، اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ دیے۔ جیسے ہی اذلان نے اس کا دوپٹہ اتار کر اس کی قمیض کے پیچھے زپ کھولی، نورین کی بند پلکیں بلیں اور اس کا بدن کانپنے لگا، اور پھر اچانک اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی جس نے اس خاموش کمرے کا سکوت چیر دیا۔ نورین نے اپنے ہاتھوں سے اذلان کو پیچھے دھکیلا، جیسے وہ جلتی آگ سے خود کو بچا رہی ہو۔ وہ چیختی رہی، سسکتی رہی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اذلان پیچھے ہٹ گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ اور محبت کا امتزاج تھا۔ وہ اس سے کچھ کہہ سکتا تھا لیکن نہیں کہا، صرف ایک بار آہستہ سے سر ہلایا، کمبل اٹھایا اور دوسرے کونے پر جا کر بیٹھا۔ کمرے کی روشنی بجھا دی۔ نورین سسکتی رہی، اس کے اندر کا خوف دھیرے دھیرے آنسوؤں میں بہتا رہا، اور اذلان ساری رات جاگتا رہا، اس کی طرف دیکھے بغیر، کوئی شکایت کیے بغیر، صرف خاموشی کے ساتھ، جیسے وہ اس کی تکلیف کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ اگلی صبح کمرے سے باہر آئی تو نورین کو خالہ فائزہ نے اپنی باہوں میں ایسے سمیٹا جیسے برسوں بعد کوئی بچھڑا ہوا وجود واپس ملا ہو۔
وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ بیٹا تم میری بھی تو بیٹی ہو، میں تمہیں ماں کا پیار دوں گی، جو تمہاری امی نہ دے سکی وہ میں دوں گی۔ ان کے لہجے میں ممتا کا ایسا اصرار تھا کہ نورین ایک پل کو چپ ہو گئی۔ اذلان کی بہن آمنہ جو عمر میں نورین سے کچھ سال بڑی تھی، اور رمشا جو چھوٹی تھی، دونوں اسے بہنوں جیسا مان دے رہی تھیں۔ آمنہ ہر وقت اس کے ساتھ لگی رہتی۔ نورین دیکھو امی تو کہتی ہیں کہ ہم تینوں اب بہنیں ہیں، اور تم ان کی سب سے لاڈلی بیٹی ہو، تو ہمیں تمہارا دھیان رکھنا ہے۔ بس تم ہنسنا شروع کرو، ہم تمہیں ہر وہ خوشی دیں گے جو تم نے کھو دی ہے۔ رمشا دن میں کئی بار اس کے کمرے میں آتی، اس کے لیے کبھی چوڑیاں، کبھی جھمکے تو کبھی کچھ لاتی۔ یہ دیکھو بالکل دلہنوں والی تم پر بہت سجیں گی۔ نورین بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن ہلاتی۔ خالہ شام کو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ تھام کر دھیجے لہجے میں بولی، بیٹا میں جانتی ہوں تمہیں ابھی بہت کچھ سمجھنے میں وقت لگے گا، لیکن جو تمہارے نصیب میں آیا ہے وہ تمہاری ماں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ اذلان جیسا بیٹا ہے میرا، نرم دل، سمجھدار، وہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ نورین خاموش تھی، لیکن خالہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھیں۔ ایک بات اور سنو، جتنا جلدی تم اپنے شوہر کے قریب جاؤ گی، اتنی ہی جلدی تم اپنی ماں کے دکھ سے نکل جاؤ گی۔ مرد کے لمس میں وہ تسلی ہوتی ہے جو دنیا کی کوئی بات نہیں دے سکتی۔ میں تمہیں زبردستی نہیں کہتی، لیکن یہ تمہارے اپنے دل کے سکون کے لیے ہے۔ وہ نظریں جھکائے، ہونٹ بھیجے، ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، جیسے کسی انجانے درد سے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ رات ڈھلنے لگی تو دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئیں۔ سہاگ رات کا خیال ہی اسے لرزا دیتا۔ دل میں بار بار دعا کر رہی تھی، یا اللہ مجھے آج کی رات محفوظ رکھنا۔ وہ اذلان سے خوف زدہ نہیں تھی، بلکہ اس تعلق سے تھی جو اس کے ساتھ نبھانا تھا، جسے سمجھنے کا، محسوس کرنے کا اسے وقت ہی نہ ملا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ ماں زندہ ہوتی، وہ اس کا سر تھامتی، اس کی پیشانی چوم کر کہتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب کوئی نہیں تھا، صرف خالہ کی ہمدردی، آمنہ اور رمشا کی بہنوں جیسی محبت، اور خوف رات کے سناٹے میں اس کے جسم سے لپٹ جاتا۔ وہ دل ہی دل میں سسکنے لگی، بغیر آواز کے کہ کہیں کوئی سن نہ لے کہ وہ دل سے ابھی تک ایک دلہن بنی ہی نہیں۔ خالہ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ابھی تک اپنے شوہر سے دور ہی رہی تھی، اس لیے انہوں نے اگلی رات پھر آمنہ سے کہا تھا کہ میری بیٹی کو بہت خوبصورت دلہن بناؤ، اسے میرے اذلان کے دل پر راج کرنا ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چپ چاپ بیٹھی تھی، دوپٹہ اس کے کندھوں سے بار بار پھسلتا، مگر وہ سنبھالنے کی کوشش بھی نہ کرتی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سوجن، تھکن زدہ چہرہ، مگر بے حد پرکشش۔ خالہ فائزہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی عطر کی شیشی تھی جو انہوں نے خاموشی سے نورین کی کلائی پر لگا دیا۔ پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، بیٹا زندگی نئے موڑ پر آ گئی ہے، اور اس نئے سفر میں اگر تم پہلا ہی قدم ڈگمگا کر رکھو گی تو پیچھے سب کچھ بکھر جائے گا۔ اذلان تمہارا شوہر ہے، تمہارا محافظ، تم اس کے پاس جاؤ گی تو تمہیں سکون ملے گا۔ یقین جانو مرد کی قربت کبھی نقصان نہیں دیتی، جب وہ محبت سے اپنا بنانا چاہے تو عورت کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ نورین نے آئینے میں اپنی خالہ کی آنکھوں میں دیکھا، ان کی نظروں میں صرف ماؤں جیسا اعتماد تھا، کوئی زبردستی نہیں، کوئی سختی نہیں۔ خالہ نے مسکرا کر آمنہ کو بلایا، جو ہاتھ میں ہلکی سی جیولری لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ نورین امی کہتی ہیں دلہن کا روپ مکمل تب ہوتا ہے جب اس کے دل میں سکون ہو۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہر پل، ہر لمحہ، لیکن آج کی رات صرف تمہاری ہے، صرف تمہاری۔ رمشا نے آ کر اس کا دوپٹہ سنوارا۔ چلو بھابھی، ہم تمہیں آپ کے شہزادے کے پاس لے جاتے ہیں۔ سہیلیوں جیسا وہ ماحول، وہ نرم لہجے، وہ محبت بھری مسکراہٹیں، جیسے ایک ٹوٹے ہوئے وجود کو نرمی سے سہارا دے رہی تھیں۔ نورین کے قدم لرز رہے تھے، دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں شور کر رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھلا تو اذلان اپنے ہاتھوں میں کوئی کتاب تھامے خاموشی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آمنہ نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی، جتنا جلدی تم اس لمحے کو اپنا لو گی اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ تمہارے لیے جینا
نورین نے پلکیں جھکائیں، دل کی رفتار اور تیز ہوئی، جیسے ہر قدم کے ساتھ کوئی انجانی کیفیت اس کے اندر سمٹ رہی ہو۔ اس نے سانس کھینچی اور دروازے کے دہانے پر ٹھٹک گئی، پھر ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں اور قدم اندر رکھ دیا۔ اذلان نے کتاب بند کی اور نورین کی طرف دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ آہستگی سے پلنگ کی دوسری جانب آ کر بیٹھ گئی۔ دوپٹہ کندھوں سے سرک گیا، مگر وہ سنبھالنے کی بجائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اذلان نے نرمی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نورین، اگر تم کہو تو میں کچھ بات کروں۔ اس کی آواز میں اتنی مٹھاس، اتنا سکون تھا جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ لمحہ کتنا نازک ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر سانسوں کی تیزی نے اس کے اندر کے اضطراب کو ظاہر کر دیا۔ اذلان نے تھوڑا اور قریب ہو کر آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں تکلیف دینا میرا مقصد نہیں، صرف تمہیں اپنا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اذلان نے نورین کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، مگر اسی لمحے نورین کا جسم ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا، آنکھیں پھیل گئیں، سانس اکھڑنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر کانپنے لگی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ کسی خوفناک خواب سے جاگ اٹھا ہو۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، سینہ زور زور سے اٹھنے لگا، ہونٹوں سے ایک دبی چیخ نکلی اور وہ دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اذلان فوراً پیچھے ہٹا، نورین اب بھی رو رہی تھی۔ اذلان نے سانس روک کر اپنی پلکیں بھینچ لیں۔ اس کے اندر کوئی مرد نہیں، صرف ایک انسان جاگ رہا تھا جو کسی مجبور عورت کی بے بسی کا تماشائی نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی بات نہ کی، صرف خاموشی سے روشنی بجھا دی اور لحاف کھینچ کر کروٹ لے لی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اگلی صبح اذلان ناشتے کی میز پر آیا اور خاموشی سے کرسی کھینچ کر ناشتہ کرنے بیٹھا۔ تو ماں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ آمنہ نے چائے کا کپ بھرتے ہوئے سرسری انداز میں بھائی کی طرف دیکھا، لیکن دونوں نے کچھ نہ کہا۔ نورین ابھی کمرے سے نکلی بھی نہ تھی جب ماں نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا پراٹھا گرم ہے، ڈال دوں پلیٹ میں؟ اذلان نے ایک نظر سامنے رکھے پراٹھے پر ڈالی، ہاتھ بڑھایا، پلیٹ آگے کی، مگر لفظوں کی جگہ صرف سر ہلایا۔ آمنہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ماں سے اشارہ کیا اور دھیرے سے بولی، کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اذلان نے ہاتھ روک لیا، چائے کا کپ لبوں تک لایا، ایک گھونٹ بھر کر میز پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں نے فوراً کہا، ارے بیٹا ناشتہ تو مکمل کر لو۔ اذلان نے سادگی سے جواب دیا، امی مجھے دیر ہو رہی ہے، اور بغیر کسی مزید وضاحت کے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کے جاتے ہی نورین دروازے سے اندر داخل ہوئی، دوپٹہ سمیٹتی ہوئی آ کر اس کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ آمنہ نے رخ ماں کی طرف موڑا، اب آنکھوں میں سوال تھا، لیکن ماں نے صرف اتنا کہا، ابھی کچھ نہ کہو۔ وہ نورین کی طرف پلٹی اور مسکرا کر پراٹھا اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی، کیسی ہو بیٹا، چائے میں ڈال دوں؟ نورین نے نگاہ جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اس بات میں سر ہلا دیا اور خاموشی سے پلیٹ کی طرف دیکھتی رہی۔ خالہ نے اس کی پلیٹ میں پراٹھا اور آملیٹ رکھتے ہوئے صرف اتنا کہا، اذلان ابھی ابھی نکلا ہے، تم تھوڑی دیر پہلے آ جاتی تو اس کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی۔ ہاسپٹل کی کارپیٹڈ راہداریوں سے گزرتے ہوئے اذلان کا چہرہ سپاٹ تھا، سفید کوٹ کے نیچے نیلا کریز شدہ شرٹ، قدموں میں روانی، مگر آنکھوں میں رات کی الجھنوں کی باقیات صاف جھلک رہی تھیں۔ راؤنڈنگ کے بعد جیسے ہی وہ کمرے کی طرف بڑھا، سامنے سے مشعل آ گئی، لمبے بال، پشت پر کھلے ہوئے لپسٹک کے خفیف رنگ اور نفیس ساڑی میں ایک پروفیشنل مگر دلکش وجود۔ ہیلو ڈاکٹر اذلان، ہاؤ آر یو ٹوڈے؟ اس نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا اور اس کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ لگتا ہے آج کچھ پریشان ہو، کیا کوئی ایسا کیس تھا جس نے رات کی نیندیں چرا لی، یا پھر کوئی ذاتی مسئلہ ہے؟ اس کی آواز میں تجسس سے زیادہ دلچسپی تھی، جیسے وہ کسی موقع کی تلاش میں ہو۔ اذلان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس رسمی سا مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ مشعل نے قدموں کی رفتار تھوڑی بڑھا دی اور ذرا سا جھک کر اس کے سامنے آ کر بولی، ویسے آپ جتنے سنجیدہ رہتے ہیں نا، اتنے ہی زیادہ پرکشش لگتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ وہ ہنسی اور اپنے بالوں کو جھٹک کر سنوارنے لگی۔ اذلان کا آفس آ گیا اور اس نے دروازہ کھول کر کوٹ ٹنگ کیا، کرسی کھینچی اور ابھی بیٹھا ہی تھا کہ مشعل بھی اندر داخل ہو گئی، اجازت لیے بغیر مانوس سی بے باکی کے ساتھ، اور آ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جوڑ کر ٹھوڑی کے نیچے ٹکائیں اور نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ ڈاکٹر اذلان، آپ کو پتہ ہے میں نے کل رات ایک خواب دیکھا،
اور اس میں کوئی تھا جو بہت خاموش رہتا تھا، لیکن جب بات کرتا ہے تو دل میں اتر جاتا ہے، جیسے آپ وہ دھیرے سے ہنسی اور پھر سنجیدہ ہو گئی۔ آپ کبھی کسی سے دل کی بات کرتے ہیں یا ہمیشہ ایسے ہی خود کو سب سے چھپا کر رکھتے ہیں؟ اس کے انداز میں دعوت تھی، سوال میں کشش اور لبوں پر ایک ایسا اعتماد جو کسی معمولی کولیگ کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اذلان نے گہری سانس لے کر فائل کھولی، نظریں جھکائیں اور بظاہر مصروف ہو گیا، لیکن مشل کی موجودگی اور اس کے انداز اس کمرے کی فضا میں گرمی بھر رہے تھے جو کسی اور طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ بس ایک کمزور لمحے کی تلاش میں تھی، اور شاید وہ لمحہ اب زیادہ دور نہیں تھا۔ دوسرے روز بھی اذلان وقت سے پہلے ہی ہاسپٹل پہنچ گیا تھا۔ کار پارک کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے رات کے سناٹے نے اس کے اندر کی ساری آوازیں چوس لی ہوں۔ بیگ کندھے پر ڈالے وہ لمبے قدموں سے ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھا۔ راہداری میں آتے جاتے چہرے اسے دیکھ کر سر جھکا کر سلام کرتے، مگر وہ معمولی سا سر ہلا کر آگے بڑھ جاتا۔ ریسیپشن پر موجود نرس نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، آج تو آپ وقت سے بہت پہلے آ گئے۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر فائلز اٹھائیں اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ لمحہ بھر کو ساکت ہوا، جیسے اس کمرے میں تنہائی ہی اس کی واحد ساتھی ہو۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں دبائیں، آہستہ آہستہ سانس لیا، پھر سامنے رکھی ڈائری کھول لی، مگر نظر حروف پر نہیں ٹک رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور مشل اندر داخل ہوئی۔ سفید کوٹ میں اس کے ہونٹوں پر حسب عادت ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر اذلان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئیں، چہرہ تھوڑا جھکا ہوا، آواز میں ہلکی سی نرمی۔ کافی دنوں سے آپ بہت بدل گئے ہیں، سب کہہ رہے تھے، میں نے سوچا خود پوچھ لوں۔ اذلان نے نظریں اس کی آنکھوں سے چراتے ہوئے فائل پر جما دیں۔ کام زیادہ ہو گیا شاید اسی وجہ سے۔ مشل تھوڑا آگے جھکی، اس کی انگلیاں میز پر ہلکی چاپ چھوڑتی ہوئی چلتی گئیں۔ اگر کبھی کسی سے بات کرنے کا دل چاہے تو میں ہوں نا۔ اس کے لہجے میں بے تکلفی سے زیادہ ایک مدھم سی چاہت تھی جو اس کی نظروں سے چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ مگر اذلان اب بھی خاموش تھا، جیسے دل میں کہیں کچھ جم گیا ہو اور زبان تک آنے کی اجازت نہ ہو۔ مشل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اس کے سامنے سے اپنا دوپٹہ سمیٹا اور جاتے جاتے ایک نظر اسے دیکھا، وہی نظر جو وہ اکثر کسی ہارے ہوئے جنگجو کو دیکھتے وقت ڈالتی تھی۔ نورین دوپہر کی دھوپ میں لان کے ایک کونے میں بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے خاموشی سے نیچے دیکھ رہی تھی، چہرے پر الجھنوں کی لکیر واضح تھی۔ تب آمنہ دھیرے سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نورین کے قریب بیٹھتے ہوئے دھیرج سے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، کب تک یوں خاموش رہو گی؟ کبھی تو دل کے دروازے کھولنے پڑتے ہیں۔ نورین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ آمنہ نے کپ اس کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھا اور ایک گہرا سانس لے کر بولی، تمہیں شاید لگتا ہے کہ بھائی صرف خاموشی سے تمہارے وجود کو برداشت کر رہا ہے، مگر اس کی خاموشی کی تہہ میں بہت کچھ ہے۔ وہ صدمہ بھی ہے، خوف بھی ہے اور ایک انجانی امید بھی جو شاید وہ خود سمجھ نہیں پا رہا۔ نورین کی پلکیں لرز، آواز بند گلے میں پھنسی رہیں۔ آمنہ نے نرمی سے اس کے دوپٹے کے پلو کو درست کیا اور بولی، نورین، ایک عورت اگر کسی مرد کے دل میں جگہ بنانا چاہے تو صرف خوبصورتی یا باتوں سے نہیں بناتی، وہ اپنی موجودگی سے بناتی ہے، اپنے رویے سے، اپنے خلوص سے، اپنے چھوٹے چھوٹے خیال رکھنے سے۔ بھائی کو محبت کی بھوک ہے نورین، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی تھکن کو سمجھو، اس کی خاموشیوں میں جھانکنے کی کوشش کرو۔ وہ لفظ نہیں مانگتا، احساس مانگتا ہے۔ آمنہ نے آہستہ سے نورین کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، تم اس کی بیوی ہو، اس کے دل تک پہنچنے کا واحد دروازہ بھی تم ہی ہو۔ نورین کی آنکھیں بھیگنے لگیں، اس نے نظریں جھکائیں اور مدھم آواز میں کہا، پر وہ کچھ بولتے نہیں، کچھ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے۔ آمنہ نے شفقت سے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی، مرد کم بولتے ہیں نورین، مگر اگر وہ تمہارے ایک ہاتھ بڑھانے پر رک جائے، تمہارے انتظار میں رات بھر جاگتا رہے، یا تمہارے چہرے کی اداسی کو محسوس کر کے خود کو ملامت کرے، تو سمجھ لینا وہ تم سے محبت کرتا ہے اور اسے تمہاری ضرورت ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے روٹھا ہوا چھوڑنا ہے یا دل سے تھام لینا ہے۔ آمنہ کے اٹھنے تک نورین کی پلکوں پر آنسو کی نمی اور دل میں عجیب سی گرمی اتر چکی تھی۔ فائزہ بیگم دوپہر کے کھانے کے لیے کچن میں کھڑی تھیں۔
کہ اچانک نورین دھیرے سے اندر آئی۔ اس کی آواز حد درجہ مدھم تھی، جیسے الفاظ کہنے کی ہمت یکجا کر رہی ہوں۔ خالہ، میں کچھ ہیلپ کروں آپ کی؟ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے خود سے کوئی بات کی تھی۔ خالہ نے چمچ رکھ کر پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نرمی اتر آئی، لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ بس تم میرا ایک کام کرو بیٹا، میرے اذلان کو خوش رکھا کرو۔ انہوں نے پیار سے نورین کا ہاتھ تھاما۔ جب اس کے چہرے پر اداسی دیکھتی ہوں نا تو دل کٹتا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جانتی ہوں کتنا بڑا ڈاکٹر ہے وہ ہاسپٹل میں، اس کا نام ہے، عزت ہے، مگر جب سے تمہارا نکاح ہوا ہے نا، اس کی آنکھوں سے وہ چمک غائب ہو گئی ہے، جیسے مسکراہٹیں منوبوئی تلے دب گئی ہوں۔ نورین کی پلکیں جھپکیں، نظریں نیچی ہو گئیں، انگلیاں آپس میں گتھم گتھا ہوئیں۔ خالہ نے آہستگی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بیٹا، میں نے تمہیں دنیا کے سرد و گرم سے بچانے کے لیے اپنی چھت کے نیچے رکھا، دل سے چاہا کہ میری بہو بیٹی بن کر اس گھر کو رونق بخشے۔ سچ بتاؤں کیا تم خوش نہیں ہو اس رشتے سے؟ نورین کی آنکھیں نم ہوئیں، آواز حلق میں رند گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں خالہ، آپ نے اور اس گھر نے مجھے وہ دیا ہے جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ، آمنہ، رمشا، سب نے مجھے اپنایا ہے۔ اگر یہاں نہ ہوتی تو شاید آج دنیا میں کہیں بھی نہ ہوتی۔ آپ کا سہارا ہی تو میری زندگی ہے۔ خالہ نے آہستہ سے اس کے آنسو پوچھے اور بولی، پھر کیا وجہ ہے نورین؟ کیوں تم دونوں کے درمیان وہ گرم جوشی نہیں جو نئے دلوں کے درمیان ہونا چاہیے؟ کیوں تم دونوں ایک دوسرے سے ایسے لاپرواہ بنے ہو، جیسے نکاح صرف رسم تھی، رشتہ نہیں؟ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر جیسے دل کا بوجھ اتارنا چاہا۔ میرے دل کو یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ تم دونوں اتنے قریب ہو کر بھی اجنبی ہو۔ صبح جب تم دونوں الگ الگ خاموشی سے کمرے سے نکلتے ہو، میرے دل میں سوال اٹھتے ہیں کہ کہیں میں نے اذلان کے لیے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا۔ لیکن پھر تمہیں دیکھتی ہوں، تمہاری آنکھوں میں وہ چپ، وہ اداسی، تو وہ بھی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ نورین لب بھینچے کھڑی رہی، سسکیاں اندر ہی اندر گونج رہی تھیں۔ اتنے میں آمنہ دروازے پر آئی، ہنستے ہوئے بولی، ارے بھائی، کیا کھچڑی پک رہی ہے خالہ بانجی میں؟ خالہ نے پلٹ کر آمنہ کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، جاؤ بیٹا، نورین کو تیار کرو، آج یہ اپنے شوہر کے لیے خود لنچ لے کر جائے گی ہاسپٹل۔ دیکھے تو صحیح، شاید کوئی مسکراہٹ واپس آ جائے۔ اس کے چہرے پر آمنہ نے چونک کر نورین کی طرف دیکھا، جو شرمندگی اور اضطراب کے ملے جلے احساس میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ آمنہ نے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہا، کبھی کبھی ایک چھوٹا سا قدم دو دلوں کے درمیان سے پوری دیوار گرا دیتا ہے۔ آج وہ قدم تمہیں اٹھانا ہوگا۔ نورین ہاتھ میں لنچ باکس تھامے احتیاط سے ہسپتال کے کوریڈور سے گزرتی ہوئی اذلان کے آفس کی طرف بڑھی تو دروازہ کھلا تھا اور اندر مشل بیٹھ کر کچھ فائلز دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز نظروں سے اسے اوپر سے نیچے دیکھا۔ او، تمہیں کس نے اندر آنے دیا؟ سٹاف ایریا ہے یہ، مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کے لیے نہیں۔ نورین نے دھیرے سے کہا، میں ڈاکٹر اذلان کے لیے کھانا لائی ہوں۔ اس پر مشل طنزیہ مسکرائی اور سخت لہجے میں بولی، واپس لے جاؤ، ڈاکٹر اذلان ہمیشہ میرے ہاتھ کا بنایا ہوا لنچ کھاتے ہیں، جو میں خاص طور پر گھر سے لاتی ہوں، انہیں کسی اور کا دیا ہوا کھانا پسند نہیں۔ وہ قریب آئی اور تقریباً نورین کے ہاتھ سے باکس لیتے ہوئے کہا، اور ہاں، یہ ہسپتال ہے، یہاں غیر متعلقہ لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے، آپ باہر جا کر بیٹھیں، جب ان سے ملاقات کا وقت ہو تب اندر آئیے گا۔ نورین کو پہلی بار مشل کی موجودگی بری لگی۔ وہ ایک لمحے کو کچھ بول نہ سکی، بس نظریں جھکا کر آفس سے نکل گئی۔ دل میں عجب بے چینی تھی۔ وہ آفس کے باہر رکھی بینچ پر بیٹھ گئی اور اذلان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب اذلان آیا تو اس کے ساتھ ساتھ نورین بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آفس میں داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی مشل فوراً بولی، سر، یہ لڑکی یہاں کھڑی تھی، اس نے کہا آپ کے لیے لنچ لے کر آئی ہوں، جبکہ آپ کا کھانا تو میں لے کر آتی ہوں، اور انہیں میں نے واضح طور پر منع بھی کیا تھا۔ اتنے میں اذلان کی نظریں نورین پر پڑی، جو خاموشی سے ہاتھ میں لنچ باکس لیے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انکہی سی جھجک اور دکھ تھا۔ اذلان نے پلٹ کر مشل کی طرف دیکھا اور آواز میں حیرانی اور ناراضی کا امتزاج لیے بولا، یہ کیا بات کر رہی ہو تم مشل؟ یہ میری وائف ہے۔ مشل کا چہرہ ایک لمحے کو سفید پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے اندر کی ساری روشنی کھینچ لی ہو۔ کیا؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ اذلان نے آگے بڑھ کر نورین سے لنچ باکس لیا اور مسکرا کر کہا، آج میں اپنی بیوی کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھاؤں گا۔
وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے اور نورین نے کھانا نکالنا شروع کیا۔ مشعل اپنے جذبات کو ضبط کرتے ہوئے وہیں موجود رہی، مگر اندر ہی اندر آگ بن چکی تھی۔ کھانے کے دوران اذلان نے نرمی سے نورین سے کہا، تم یہیں میرا انتظار کرنا، میری شفٹ جیسے ہی ختم ہو ہم اکٹھے گھر چلیں گے، اور ہاں، آج شام میں تمہیں شاپنگ کرواؤں گا، کچھ نئے کپڑے خرید لینا۔ نورین کے چہرے پر پہلی بار ایک روشن مسکراہٹ ابھری اور اس کی آنکھوں میں چمک دکھائی دی۔ یہ منظر دیکھ کر مشعل کو ایک خاموش مگر تیزاب سا جلن بھرا دھچکا لگا۔ وہ خود کو سنبھال کر آفس سے باہر نکل گئی، جیسے وہاں ٹھہرنا اب اس کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ اذلان اور نورین نے ساتھ کھانا ختم کیا، پھر وہ دونوں ہسپتال سے ایک ساتھ نکلے۔ راستے میں اذلان نے نورین کے ہاتھ تھامے، شاپنگ کی، اسے کپڑے دلائے، اور واپسی پر گاڑی میں دونوں کے چہرے پر پہلی بار ایک دوسرے کے لیے حقیقی سکون اور مسکراہٹ تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو فائزہ بیگم نے دونوں کو ایک ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو ان کا دل خوشی سے بھر آیا۔ وہ خاموشی سے رب کا شکر ادا کرتی رہیں کہ شاید ان کا بیٹا اب دل سے رشتہ قبول کرنے لگا ہے۔ شام کی روشنی جیسے کمرے میں نرم آنچل پھیلائے بیٹھی ہو، نورین نے الماری سے کپڑے نکالے اور نہانے چلی گئی۔ آہستہ آہستہ شاور کے گرم قطروں سے تھکن کو دھونا شروع کیا تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، اذلان۔ آج جیسے اس کا انگ انگ اذلان کا لمس مانگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے جیسے پانی کے قطروں میں اذلان کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ کیسا جادو تھا جو اس کے بدن میں کوئی بجلی دوڑا گیا تھا۔ اس کا شوہر جس کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے آج اس کا دل مچل رہا تھا۔ دل میں پہلی بار وہ خواہش پوری شدت سے جاگی تھی کہ وہ آج اسے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار تھی۔ نہ کوئی پردہ رہے، نہ کوئی فاصلہ، نہ کوئی خاموشی، نہ کوئی اجنبیت۔ نہا کر جب وہ نکلی تو اس کی جلد کی نرمی میں ایک تازگی تھی۔ اس نے لال رنگ کا ہلکا سا گاؤن پہن لیا تھا جس کی پشت پر صرف ایک ڈوری بچی تھی، جسے باندھنے کے لیے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، ہاتھ پیچھے لے جا کر کوشش کرنے لگی، مگر ڈوری الجھتی ہی گئی۔ اذلان پر بیڈ پر بیٹھا جیسے لمحوں کو روک کر شوق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے نورین کی ننگی پیٹھ کو دیکھا، اس کی جلد کی رنگت جو شام کے سورج کی آخری کرن سے مشابہ لگ رہی تھی، نرم اور دھیمی جیسے ہر لمس پھیل جائے، وہ خاموشی سے اٹھا۔ قدموں کی چاپ اتنی مدھم تھی کہ نورین نے بھی محسوس نہ کیا۔ قریب آ کر اس نے پیچھے کھڑا ہوا تو اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ دونوں کے بدن سر سے پاؤں تک ایک دوسرے سے لگ رہے تھے۔ وہ اذلان کے بدن کے ہر زاویے کو محسوس کر رہی تھی، مگر وہ پیچھے نہ ہٹی، نہ خود کو چھپایا، جیسے برسوں کا خوف آج خود ہی تحلیل ہو گیا ہو۔ اذلان نے آہستہ سے اس کی ڈوری تھامی، انگلیاں اس کے پشت کو چھوئیں تو نورین کے وجود میں ہلکا سا ارتعاش دوڑ گیا۔ اس کے چہرے پر نرمی سی پھیلی ہوئی مسکراہٹ میں سرخی بھر گئی۔ وہ پہلی بار اپنے شوہر کے اس قدر قریب تھی اور خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اذلان نے اس کے کان کی لو کے قریب جھک کر دھیرے سے کہا، آج تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ نورین کی پلکیں جھک گئیں، لبوں پر ہلکی سی لرزش ابھری، جیسے کوئی جذبہ دل سے ہونٹوں تک پہنچ گیا۔ اس نے لال لپسٹک لگائی، اپنے بال کھول کر آہستہ آہستہ انگلیوں سے سنوارے، اور جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ خود بھی چند لمحے کے لیے حیران رہ گئی، جیسے کسی اور دنیا کی پری ہو۔ اذلان کے لمس نے اب تک اس کے بدن میں وہ احساس بھر دیا تھا کہ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ اذلان کے ہاتھوں پر رکھ دیے، جو اب بھی اس کی کمر کے گرد موجود تھا، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ آج مت رک جانا، مت ہٹنا۔ رات کے کھانے کے لیے وہ کچن میں گئی، ٹرے پر دونوں کے پسندیدہ کھانے سجا کر لائی۔ کمرے کا ماحول جیسے گیت میں ڈھل چکا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کے ہاتھ سے نوالے کھانے لگے۔ وہ لمحے صرف جسمانی قربت کے قریب نہیں تھے، بلکہ روح کی وہ گہرائیاں تھیں جہاں محبت خاموش ہو کر بولتی ہے اور خاموشی صدا بن جاتی ہے۔ نورین نے دھیرے سے کہا، اذلان میں آج صرف تمہاری ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم مجھے درد تو نہیں دو گے۔ اذلان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا تو وہ سمٹ کر اس کی گود میں آ گئی، اپنے شوہر کی باہوں کے حصار میں بیٹھ کر بولی، تم ڈاکٹر ہو، مجھے کوئی ایسی دوائی کھلاؤ نا جس سے مجھے سہاگ رات سے ڈر نہ لگے۔ اور اس کے جواب میں اذلان نے صرف اس کا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں وہ وعدہ لیا جو لفظوں کا محتاج نہ تھا۔ پھر پتہ ہی نہ چلا کب دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں کھو کر نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ صبح جب نورین کی آنکھ کھلی تو کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے آتی سورج کی نرم کرنوں نے آہستگی سے اس کے چہرے کو چھوا۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا اور روشنی کا خوبصورت امتزاج تھا، اور ایک عجیب سا سکون اس کی سانسوں میں گھلا ہوا تھا۔
وہ چند لمحے یوں ہی لیٹی رہی، اپنے بدن پر اذلان کے بازو کا بوجھ محسوس کرتے ہوئے، جیسے وہ رات کی یادیں اس کے لمس کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور اذلان کا پرسکون چہرہ دیکھ کر جیسے ایک گہری سانس لی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار ایک نرم سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ مسکراہٹ جلد ہی الجھن میں بدل گئی۔ اس نے خود کو پوری طرح اس کے سپرد کر دیا تھا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، مگر بغیر کسی شرط کے۔ لیکن پھر بھی اذلان نے کوئی حد عبور نہیں کی تھی، نہ کوئی ایسی بات کہی، نہ ایسا لمس دیا جو اس کی نیندوں کو اڑا دیتا۔ اس کا دل ایک لمحے کو بے یقینی سے دہلا۔ کیا وہ محبت صرف وہیں تک تھی جہاں تک احترام کی لکیر باقی تھی؟ مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سا اعتماد ابھرا۔ شاید اذلان نے اس کا جسم نہیں، اس کا دل جیتنا چاہا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ جب وہ خود اپنی مرضی سے ہر حد پار کرے تو اس کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ وہ آہستہ سے بستر سے اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں نیند کا نشہ تھا اور دل میں ایک انوکھا سا سکون۔ اذلان نے اسے خود پر اختیار دیا تھا اور بدلے میں کچھ بھی لیے بغیر اسے ایک نئی عزت دی تھی، ایک نئی پہچان۔ نورین نے اپنے چہرے کو غور سے دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرائی۔ یہ پہلی صبح تھی جب اس نے خود کو مکمل عورت محسوس کیا، وہ عورت جو جسم نہیں دل سے چاہی گئی تھی۔ اذلان نے آہستگی سے آنکھیں کھولی اور لمحہ بھر کے لیے نورین کو خاموشی سے تکتا رہا، جیسے وہ اس کی سانسوں کی تال سن رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور نرم قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نورین اب بھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتی۔ اذلان نے پیچھے سے آ کر نرمی سے اس کی کمر میں بازو ڈالے اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ نورین نے چونک کر سانس روکی، لیکن اس کے باوجود میں کسی ہچکچاہٹ کی رمق نہ تھی، جیسے وہ اس لمس کی منتظر تھی۔ اذلان کا چہرہ اس کے کندھے کے قریب آیا، اس نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ آج میرے ساتھ ہسپتال چلو، میں تمہارا مکمل چیک اپ کرواؤں گا اور پھر ایسی دوا لے کر دوں گا کہ تمہیں کبھی درد، کبھی تکلیف، کچھ بھی محسوس نہیں ہو، بس سکون ہوگا، صرف محبت کا لمس باقی رہے گا۔ نورین نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو صرف خواہش سے نہیں ذمہ داری سے بھری تھیں، وہ لمس جو بے خودی سے نہیں شعور سے جڑا تھا۔ اس کا دل دھڑکا، شاید خوشی سے، شاید خوف سے، لیکن اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ اس بات پر تیار ہو کہ اذلان کا دیا ہوا ہر لمس اب اس کی زندگی کا مرہم ہوگا۔ اس لمحے نورین نے خود کو اس کی باہوں میں ڈھیلا چھوڑ دیا، جیسے کہنا چاہتی ہو، لے جاؤ جہاں چاہو، جیسے چاہو، بس تم ہو اور میں ہوں۔ آج ہسپتال کی راہداریوں میں چلنے والا ہر قدم نورین کے لیے ایک نئی طاقت کا اعلان تھا۔ وہ جو کل تک سہم کر چلتی تھی، آج اذلان کا ہاتھ تھامے پر اعتماد انداز میں آگے بڑھ رہی تھی، جیسے اس لمس نے اس کے اندر یقین کو کوئی شمع روشن کر دی ہو۔ سامنے سے آتی مشل نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی رفتار تھم گئی، وہ جیسے لمحہ بھر کو پتھر بن گئی ہو۔ آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ اس کے دل کو چیر کر رکھ گیا۔ اس نے فوراً چہرے پر روایتی مسکراہٹ سجائی، لیکن آنکھوں میں جلن کا رنگ چھپ نہ سکا۔ ارے مشل، میں نورین کو تمہارے پاس ہی لا رہا تھا، اذلان نے خوش دلی سے کہا، جیسے اسے مشل کے اندر اٹھتے طوفان کا ادراک ہی نہ ہو۔ مشل نے سرد لہجے میں پوچھا، خیریت؟ اذلان نے نرمی سے کہا، ہاں، تم اس کا چیک اپ کر لو، تم پر مجھے پورا بھروسہ ہے، تم سے بہتر کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ مشل نے سر ہلایا، لیکن کچھ کہے بغیر وہ پلٹ کر واش روم کی طرف چل دی۔ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دونوں ہاتھوں سے سنک کو تھاما، وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، مگر آنکھوں میں جمے آنسوؤں سے اجازت نہ دے رہے تھے۔ نہیں اذلان، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا تمہیں میری خاموشی میں چھپی محبت کا کبھی اندازہ نہ ہوا؟ اس نے بینچے ہوئے دانتوں سے خود سے کہا، ہاں، میں نے کبھی کھل کر اظہار نہیں کیا، لیکن کیا تم نے میرے انداز نہیں پہچانے؟ کیا وہ احساس کافی نہیں تھا؟ اذلان، تم جس لڑکی کے ساتھ آج فخر سے چل رہے تھے، وہ تمہارے قابل ہے بھی نہیں، وہ تمہارے معیار کی نہیں، نہ تعلیم میں، نہ قابلیت میں، نہ تجربے میں، اور تم نے اسے چن لیا۔ مجھے حیرت ہے تمہاری سوچ پر۔ تم جانتے بھی ہو میں تمہیں کتنی خوشیاں دے سکتی تھی، مگر تم نے میری بجائے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے میری سالوں کی قربانیوں کو یوں ایک لمحے میں نظر انداز کر دیا۔ میں خود کو تمہارے آگے بچھانے کے لیے تیار تھی، تم لینے کے لیے تیار ہی کب تھے اذلان؟ مشل کے اندر جلتی حسد کی آگ نے اس کی پیشانی پر پسینے کی لکیر بنائی، مگر اس نے جلدی سے اسے اپنے بالوں کو درست کیا، لپسٹک کی تہ تازہ کی اور چہرے پر وہی روایتی خود اعتمادی پہن لی جو اکثر اس کے دکھوں کا پردہ بن جاتی تھی۔ وہ باہر نکلی تو نورین پہلے ہی کمرے میں بیٹھی تھی، تھوڑا نروس لیکن اذلان کی موجودگی کا سہارا لیے ہوئے۔ مشل نے خاموشی سے اسٹیتھو
गले में डालकर अपने हाथों में दस्ताने चढ़ाए और नरमी से नौरीन से कहा कि वो बेड पर लेट जाएं। खुद आहिस्तगी से बेड के पांव की जानिब आई जहाँ से चेकअप का आगाज़ किया जाना था। नौरीन थोड़ा झिझकी, लेकिन अजलान की मौजूदगी ने उसे एक खामोश हिम्मत दे दी। मशल ने उस लम्हे एक गहरी नज़र अजलान पर डाली। वो जो हमेशा एतमाद से भरपूर होता था, आज दीवार की तरफ रुख किए खड़ा था, जैसे नौरीन का चेकअप और ये तमाम मंजर उसके लिए काबिल एहतराम हो। मशल को एक लम्हे को हैरत हुई, क्या ये वही अजलान है जिसके सामने वो गई बार अपनी बारीक तरीन लैब कोट में आई थी, जिसके सामने वो दानास्ता झुकती ताकि वो उसके हुस्न के नज़ारे करे, लेकिन उसने कभी आंख ना चुराई, और आज वो अपनी बीवी के चेकअप से नज़रें चुरा रहा है। उसने नरमी से नौरीन का चेकअप शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां नौरीन के पेट के निचले हिस्से पर गईं, उसका तजर्बा उसे कुछ और बता रहा था। वो लम्हा भर को रुकी और फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें पेशावराना ठहराव के साथ साथ एक ज़ाती चमक ही। दिल में उसने सोचा कि अजलान, अभी तक तुमने कुछ भी नहीं किया जिसमें से एक बार फिर अपने होने का सबूत दे सकती हूँ। उसने चेकअप मुकम्मल करके नौरीन को कपड़े दुरुस्त करने का कहा और ख़ुद बड़े आराम से हाथ धोते हुए अजलान की तरफ देखा। अगर आप चाहें तो मैं कुछ मशवरा दे सकती हूँ। मेडिसन लिखते हुए उसका लहजा नरम पेशावराना था, लेकिन आंखों में एक चमक छुपी हुई थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ वही पहचान सकता था जो नज़रों की ज़बान जानता हो। मशल के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था जैसे किस्मत ने उसके हाथ में कोई ऐसा राज रख दिया हो जिसका इस्तेमाल अगर ठीक वक्त पर किया गया तो वो सब हासिल कर सकती है जो बरसों की चाहत और खामोश तमन्नाओं के बावजूद ना मिला था। रात की गहरी खामोशी में अस्पताल की राहदारियों में एक मखसूस सकूत था। अजलान की ड्यूटी गैर मुतवक्के तौर पर रात की शिफ्ट में लगा दी गई थी और वो जानता भी ना था कि यह फैसला मशल की सोच का एक हिस्सा था, एक चाल जो उसने बड़ी होशियारी से चली थी। डॉक्टर्स के ड्यूटी चार्ट में तब्दीली एक रस्मी सी कार्रवाई थी और मशल ने यही रस्मी ताकत इस्तेमाल की थी। तकरीबन 11 बजे नर्सिंग स्टाफ की तब्दीली के बाद मशल ने अजलान को एक पैगाम भेजा, कुछ ज़रूरी केस डिस्कस करना है, प्लीज़ ऑफिस आ जाएं। अजलान बगैर किसी शक के उसके ऑफिस की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो अंदर मध्यम रोशनी थी। मशल एक सोफे पर लेटी थी। सफ़ेद कोट के नीचे स्याह रंग का सॉटन टॉप झांक रहा था और बाल खुले हुए, जैसे कोई डॉक्टर नहीं किसी पुरानी फिल्म की हीरोइन हो। उसने खुश दिली से कहा, आइए डॉक्टर अजलान, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अजलान का रस्मी मुस्कुराहट दी और कुर्सी पर बैठ गया। क्या केस है? मशल आहिस्तगी से अपनी जगह से उठी और उसके करीब आकर सोफे के किनारे पर बैठ गई। केस तो कुछ नहीं, असल में मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में गहराई थी, आंखों में सालों की प्यास। अजलान, तुम्हें कभी लगा कि तुमने खुद को ज़ाया कर दिया, एक ऐसी लड़की को चुनकर जो तुम्हारे जज्बात को छू भी नहीं सकती, तुम्हारे लम्ब से भी दूर रही है, और मैं तुम्हारे सामने आज भी वैसे ही मौजूद हूँ जैसे बरसों पहले थी। अजलान की नज़रें अब सख्त हो रही थी। मशल, तुम जानती हो मैं शादीशुदा हूँ। वो हंसी, तलख और बेखौफ। शादीशुदा या बस एक निकाह नामा जो रिश्ता सिर्फ एक कागज़ पर है? हकीकत में तुम अब तक भी अकेले हो और मैं तुम्हारी हकीकत हूँ, तुम्हारे लम्स की वो शिद्दत जो तुमने कभी महसूस नहीं की। अचानक वो उठकर उसके और करीब हुई और अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। आवाज़ में अब तलब की लर्जिश थी। अजलान, बस एक बार खुद को मेरे सुपुर्द करके देखो, फिर फैसला खुद कर लेना। अजलान एक लम्हे को साकत हुआ, फिर तेज़ी से उसका हाथ झटका। आंखों में वो चमक थी जो मर्द की गैरत जगा देती है, और अगले ही पल एक ज़ोरदार थप्पड़ मशल के चेहरे पर पड़ा। वो एक कदम पीछे हटी, शौक की हालत में। बस करो मशल, अजलान की आवाज़ गूंज रही थी, आंखों में गुस्सा, बेजारी और इज्जत का गरूर। मैंने तुम्हें एक साथी समझा, एक डॉक्टर, लेकिन तुमने अपनी नज़रों में औरत के सिवा कुछ रखा ही नहीं। मैं मोहब्बत करता हूँ अपनी बीवी से, और चाहे उसने मेरे लम्स को अभी महसूस ना किया हो, लेकिन वो मेरे दिल में बसती है। तुमने आज मेरी गैरत को ललकारा है, और तुम ये समझ लो तुम्हारी हर कोशिश, हर चालाकी तुम्हारे किरदार का आईना है, मेरी मोहब्बत का नहीं। मशल चुपचाप खड़ी रही, आंखों में आंसू, होंठों पर थरथराहट। लेकिन अजलान उस वक़्त जैसे पहाड़ बन चुका था जो किसी भी तूफान को गुजरने देता है मगर खुद अपनी जगह से हिलता नहीं। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल गया और पीछे मशल थी, खाली सोफ़े और एक खामोश कमरा जहाँ ख्वाहिश की बात साफ दिख सुनाई दे रही थी। रात के आखिरी पहर जब अजलान घर वापस आया तो कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी। नौरीन बेड पर बैठी उसके आते ही खिड़की खड़ी हो गई, मगर उसकी आंखों में उलझन और चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी।
وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اذلان نے دھیرے سے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، پھر آ کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور نگاہیں نورین کے چہرے پر جما دیں۔ نورین بیٹھو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں، کچھ جو میرے لیے تمہارے جسم سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تمہارا اعتماد، تمہارا اظہار، تمہارا ساتھ۔ میں تمہیں ہر طرح سے قبول کر چکا ہوں، لیکن اگر تم اسی طرح خود کو مجھ سے دور رکھو گی تو یہ دوری ہمیں توڑ دے گی۔ نورین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ قریب آئی، دونوں ہاتھوں سے اذلان کے چہرے کو تھاما اور لرزتی آواز میں بولی، میں تو کب کی تیار ہوں اذلان۔ وہ اس کے کندھے سے لگ گئی۔ اذلان نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ نورین آہستہ سے اپنی جگہ سے کھسک کر اس کی گود میں آ گئی۔ پہلی بار اپنی مرضی سے، اپنے پورے وجود کے ساتھ اذلان نے اسے بیڈ پر گرا دیا اور خود اس کے اوپر آ کر اس کے وجود پر اپنے لبوں کی چادر چڑھانے لگا۔ وہ اس کے پور پور کو چوم کر اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ کس قدر محبت کی حقدار تھی۔ نورین نے بھی خود کو روکا نہیں اور ہر پردے کی قید سے آزاد ہو کر اپنا آپ اذلان کے سامنے بچھا دیا۔ اذلان کے لیے اب اس کا سراپا ناقابل برداشت بن چکا تھا۔ وہ اپنی تمام تر چاہتیں اور شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ اذلان، کیا ہم اب سچ میں ایک ہو چکے ہیں؟ نورین کی آواز دھیمی، بے حد نرم مگر دل سے نکلی تھی۔ ہم تب ایک ہوئے تھے جب تم نے مجھے اپنی خاموشی میں جگہ دی تھی۔ آج تو بس جسم نے بھی وہ زبان بولی ہے جو تمہارے دل نے مجھے برسوں پہلے سکھائی تھی۔ نورین نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اذلان نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے دیکھا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، آج کی رات میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے، کیونکہ آج میں نے تمہیں صرف پایا نہیں، مکمل محسوس کیا ہے۔ رات کی سحر انگیزی میں جب نورین اذلان کی باہوں میں سمٹ کر سو چکی تھی، تب اذلان کے چہرے پر ایک ایسی طمانینت چھائی تھی جو برسوں کی محرومی کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ادھورا پن نہیں تھا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور دل میں ایک پختہ یقین کہ وہ جو چاہتا تھا اسے مکمل مل چکا تھا۔ وہ بار بار نورین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا، اس کے ماتھے کو چومتا، جیسے خود کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ آج نورین نے صرف اپنا بدن نہیں، اپنا بھروسہ، اپنی بے خوفی، اپنی مکمل چاہت اس کے حوالے کر دی تھی، اور یہ لمحہ اذلان کے لیے اس کی زندگی کا حاصل بن گیا تھا۔ وہی رات مشعل کے لیے تنہا سناٹے میں بھری ہوئی تھی۔ ہسپتال کی خاموشی راہداریوں میں وہ اب بھی اپنی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد رک گئی تھی۔ خالی کمرے، سناٹا اور دل میں ایک ٹوٹتی ہوئی امید کی آخری کرن۔ اس نے اذلان کو کال کی لیکن جواب نہ آیا، میسج کیا، سین تک نہیں ہوا۔ وہ جان گئی تھی سب ختم ہو چکا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے اپنی پیشانی چھوئی۔ میں ہار گئی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے ایک ایسے مرد کو چاہا جو کسی اور کا تھا اور جو کبھی میرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پہلی بار مشعل کو احساس ہوا کہ علم، خوبصورتی، اعتماد، سب کچھ رکھنے کے باوجود اگر دل کسی کے دل سے نہ جڑ سکے تو سب بیکار ہے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس رات کی ادھوری محبت کا ماتم کر رہے تھے۔ اذلان اور نورین کی محبت نے گھر بھر کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ فائزہ بیگم کے دل کو اپنے بیٹے کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ دے کر سکون مل گیا تھا۔ نورین کے کہکے اب پورے گھر میں گونجتے تھے۔ وہ زندگی کی تلخیوں اور الجھنوں کو بہت پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ ان دنوں گھر میں آمنہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ خالہ کے ساتھ ہر قدم پر ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نورین نے ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی تھیں، جنہیں وہ بخوبی نبھا رہی تھی۔ لیکن ایک روز وہ خالہ کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی جب اچانک اسے چکر آ گیا اور وہ لڑکھڑاتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ فائزہ بیگم کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ وہ بنا دیر کے اسے ہسپتال لے کر گئی۔ کچھ ٹیسٹ ہوئے اور نورین کو گلوکوز دینے کے بعد خوشخبری سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سب سے پہلے اس نے یہ خبر اذلان کو دینا چاہی، اور جب اذلان ہال کے ایک بینچ پر بیٹھا اپنی فائلوں میں الجھا ہوا تھا تو پیچھے سے نورین کی دبے قدم و آمد نے اس کے گرد وقت کو لمحے بھر کو روک دیا۔ وہ پلٹا تو اس کے ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ اور آنکھوں میں نمی سے لبریز چمک تھی۔ اس نے ڈبہ اذلان کی طرف بڑھاتے ہوئے دھیرے سے کہا، مبارک ہو، ہم 3 ہونے والے ہیں۔ اذلان کی آنکھوں میں حیرت کے بعد ایک ایسا جوش ابھرا جیسے کسی بے اولاد شخص کو برسوں بعد دعا لگ گئی ہو۔ اس نے بے ساختہ نورین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی پر طویل بوسہ دیا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر سٹاف روم کی طرف چل پڑا۔ سب لوگ جمع ہوں، ایک خوشی کی خبر ہے۔ اذلان کی آواز میں ایک عجیب سی توانائی تھی۔ نرسیں، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف سب حیران و خوش ہو کر جمع ہونے لگے۔ مٹھائی کے ڈبے کھلے، خوشی کے کہکے گونجے۔ سب نے نورین کو گھیر لیا۔ مشعل بھی وہیں کھڑی تھی، لیکن آج پہلی بار اس کے چہرے پر نفرت نہیں
بلکہ شکستہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھی مٹھائی کا ایک ٹکڑا لے کر مسکرا دی، جیسے دل میں بنے حسد کی دیوار کا پہلا پتھر خود اس نے گرا دیا ہو۔ نورین ایک طرف کھڑی ہو کر سب کے چہروں کو چمک دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور کہا، یہ صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی ہے اور میرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے۔ نورین کی آنکھوں سے بہتا ہر قطرہ صرف آنسو نہیں، برسوں کی پیاس کی تکمیل تھی۔ رات کے سناٹے میں جب پورا گھر خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا، اذلان اور نورین اپنے کمرے میں ایک دوسرے کے بے حد قریب بیٹھے تھے۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نورین کا سر اذلان کے کندھے پر تھا اور اذلان اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا ماضی کی الجھنوں میں الجھا جا رہا تھا۔ نورین نے اس نے آہستگی سے پکارا، جیسے کوئی کھوئی ہوئی شے کو چھونا چاہ رہا ہو، یاد ہے جب ہم نے شادی کی تھی تم کتنی خاموش اور الجھی ہوئی لگتی تھی؟ میں نے کتنی بار سوچا تھا کہ ہم کبھی قریب آ ہی نہیں پائیں گے۔ نورین نے اس کے سینے پر چہرہ رکھ کر دھیرے سے کہا، مجھے تو تب بھی لگتا تھا کہ تم صرف میرے ہو۔ ہسپتال کی راہداری میں وہ خاموش قدموں سے چلتی ہوئی، سفید کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالنے نظریں جھکے، مگر دل ایک بھاری بوجھ سے بوجھل۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اذلان کے آفس کے دروازے پر پہنچی اور ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف فائل پلٹنے کی مدھم آواز اور ایئر کنڈیشن کی ہلکی گنگناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اذلان نے ایک نظر اوپر دیکھا، پھر پرسکون انداز میں کرسی سے ٹیک لگائی۔ مشل کی نظریں اس کی آنکھوں سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، جیسے ہر نگاہ میں اپنی شکست جھلکتی دیکھ رہی ہو۔ وہ خاموشی سے میز کے سامنے کھڑی ہو گئی اور پھر ہولے سے بولی، اذلان، میں صرف ایک بات کہنے آئی ہوں۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ اذلان نے کوئی رد عمل نہ دیا تو وہ مزید بولی، میں جانتی ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا وہ میری تعلیم، میری تربیت سب کی نفی تھی، لیکن میں خود سے ہار گئی تھی۔ تم سے محبت کرتے کرتے خود کو کھو بیٹھی تھی۔ وہ یکدم جھک کر رونے لگی۔ نورین بہت خوش قسمت ہے، وہ تمہیں پا کر مکمل ہو گئی، اور تم نے اس کے لیے جو وقار اختیار کیا وہ میرے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اذلان نے گہری سانس لی اور پرسکون مگر سخت لہجے میں کہا، محبت کبھی کسی کی عزت چھین کر نہیں ملتی مشل۔ تم ایک باوقار ڈاکٹر تھی، تمہاری جگہ میرے دل میں کبھی نہ تھی، لیکن تم نے اپنی جگہ اپنی کوششوں سے بھی گنوا دی۔ میری بیوی میرے لیے فخر ہے، تمہاری حرکتوں نے مجھے اس کے قریب ہونے پر مجبور کیا۔ شکریہ کہ تم نے مجھے اس کے وجود کی اہمیت کا احساس دلایا۔ مشل نے آنسو پونچھتے ہوئے سر ہلایا، میں تم دونوں سے معافی مانگتی ہوں اور اپنا تبادلہ درخواست دے چکی ہوں۔ شاید یہ میرا آخری دن ہو اس ہسپتال میں، لیکن تمہیں دعائیں دے کر جا رہی ہوں۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تو دروازے کے پاس رک کر ایک آخری بار مڑی، اذلان، اگر زندگی میں کبھی میری شکل یاد آئے تو ایک بھٹکی ہوئی عورت کی تصویر کے طور پر یاد رکھنا، جسے تم نے وقار کا سبق دیا۔ اور پھر وہ تیز قدموں سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے رہ گیا اذلان کا چہرہ، جو ایک فاتح کی سی مسکراہٹ سے روشن تھا، اور اندر دل میں ایک سکون کہ اس کی بیوی، اس کا گھر اور اس کی عزت اب کسی غیر کی نظروں کی محتاج نہیں، مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اذلان، جو آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اچانک رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی جب نرس نے آ کر کہا، مبارک ہو، آپ بیٹی کے والد بن گئے ہیں۔ وہ لمحہ جیسے اس کے لیے کائنات کا سب سے حسین لمحہ بن گیا۔ اس کے قدم زمین پر تھے، لیکن دل کسی اور ہی دنیا میں پرواز کر رہا تھا۔ اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ نورین کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، لیکن وہ ایک سکون بھری تھکن لیے مسکرا رہی تھی۔ اذلان اس کے قریب آیا، آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی پیشانی سے لگایا۔ اس کی آواز بھیگ گئی، تم نے مجھے مکمل کر دیا نورین، تم صرف میری بیوی نہیں، میری بیٹی کی ماں ہو، میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ نورین نے کمزوری کے باوجود ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں جما دیں۔ یہ تمہاری محبت کی پہلی تصویر ہے۔ نرس نے نرم کپڑے میں لپٹی ننھی سی جان ان کے حوالے کی۔ اذلان نے بے یقینی اور عشق کے ملے جلے احساس کے ساتھ اسے تھاما، جیسے شیشے کی بنی کوئی قیمتی چیز ہو۔ اس کی چھوٹی سی ناک، بند پلکیں، ہلکی سی جنبش۔ اس نے بیٹی کو نورین کے پہلو میں رکھا اور وہ دونوں کے درمیان بیٹھ کر اسے چھونے لگا۔ ایک نئی خوشبو، ایک نیا لمس، ایک نیا تعلق۔ ان تین وجودوں کا آپس میں ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا جسے کوئی دنیاوی پیمانہ بیان نہیں کر سکتا۔ نورین نے سرگوشی میں کہا، اب صرف میاں بیوی نہیں رہے، ہم ایک خاندان ہیں، ایک چھوٹے سے وجود کی کل کائنات۔ اذلان نے نورین کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور تم میری دنیا ہو، میری بچی کی دنیا ہو، میں تمہیں اب پہلے سے کہیں زیادہ چاہوں گا۔
پہلے سے زیادہ محسوس کروں گا۔ پھر اس نے آہستہ سے نورین کے جھکے ماتھے کو چوما، جیسے اس میں بیٹی کے آنے کا شکر ادا کر رہا ہو۔ اور بیٹی ماں باپ کے سینے سے لگی بے خبر تھی کہ اس کے آنے نے دو دلوں کے رشتے کو وہ گہرائی دے دی ہے جو وقت اور جذبے کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی ہے۔